چونکہ زیادہ انفلوئنس ہندوازم کا تھا اور ہندوازم دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں ہوتے ہوتے اب وہ مذہب نہیں رہ گیا، بلکہ اب وہ رسومات کا مجموعہ ہے۔ تو جہاں اس قسم کی کیفیت پیدا ہو جائے کسی عقیدے، کسی مذہب، کسی دین کے ساتھ، تو وہاں خرابیاں در آتی ہیں۔ تو ہندوازم کے اندر پنڈت، پروہت اور سادھو، ان تینوں نے مل کر کچھ ایسی طرح ڈال دی تھی کہ وہ ایکسپلوٹیشن زیادہ تھی، تربیت کم تھی۔ تو مسلمان چونکہ زیادہ تر ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، تو وہ انفلوئنس کچھ ان کے اوپر باقی تھا، وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے خود دین اسلام کے اندر بھی آ گیا۔ یوں پیری اور مریدی نے جنم لے لیا۔ جہاں تعلیم اور تربیت کم ہے، ایکسپلوٹیشن مرید کی زیادہ ہے۔ تو گوئنگ بیک ٹو بیت، جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو آپ تو پابند ہیں اس کی ہر قسم کی بات ماننے کو، لیکن جس کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی ہے وہ بھی اس بات کا پابند ہے کہ آپ کو ہر برے بھلے سے آگاہ کر دے، اللہ کی طرف سے بتائے گئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو آپ پر واضح کر دے، نہ صرف واضح کر دے بلکہ جس حد تک اس کا انفلوئنس ہے آپ پر، وہ نہایت سختی کے ساتھ آپ کو مجبور کر دے ان ڈوز اینڈ ڈو ناٹس پر عمل کرنے۔ یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ بیعت کرنے والا مرید کہلاتا ہے، اور جس کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی عرف عام میں مرشد کہلاتا ہے۔ اب مرید کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، دیکھنے کی بات یہ ہے۔ مرید جو ہے وہ اصطلاحی طور پر اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کی طلب کرتا ہو۔ تو اللہ کی رضا کی طلب کرنے والے کا نام مرید ہے۔ اور مرید، اس کے تین پہلو ہیں۔ ایک تو ہے مرید، دوسرا مراد، اور تیسرا مقصود۔ اب جیسے اس کی اصطلاحی معنی میں نے مرید کے بیان کیے کہ ایسا شخص جو اللہ کی رضا کی طلب کرتا ہے وہ مرید ہے۔ مرید ابتدا ہے، مراد انتہا ہے، جہاں جا کے مکمل ہوتی ہے چیز۔ انتہا اس معنوں میں، ایکسٹریم کے معنوں میں نہیں۔ اور مقصود وہ ارادت کے ساتھ آ جائے گا۔ اسی طرح مرید کو آپ یوں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ مرید وہ ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے، اور مراد وہ ہے جس سے رب بوجھ ہٹا دیتا ہے۔ یا اس کو یوں بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ مرید وہ ہے جو تدبیر علم سے آپریٹ ہوتا ہے، اور مراد وہ ہے جو بخشش الہی سے آپریٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ مرید جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں، مختلف قسم کے مصائب میں
مختلف قسم کے آلام میں مبتلا کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی رب تعالیٰ خوش ہوتا ہو کسی کو مشکل میں ڈال کے، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک مضبوط بلڈنگ بنانا ہے جو زلزلے کے شدید جھٹکے بھی سہ جائے، ونڈ سٹارمز کو بھی فیس کر لے، لائٹننگ بھی ابزارب کر جائے اور لوگوں کے ہجوم کو بھی اپنے اندر سمو لے اور ان کا بوجھ بھی اٹھا لے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس بلڈنگ کی بنیادیں اور اس کے لوڈ بیئرنگ والز بہت سٹرونگ ہوں. تو بنیادیں جس قدر اچھے میٹیریل کی اور سیزن برکس کی اور سیزن کر کے بنائی جائیں گی، انہیں سول انجینئرنگ کی زبان میں سیٹنگ کا ٹائم جتنا زیادہ دیا جائے گا، جتنی اچھی کیورنگ اس کی جائے گی، وہ بنیادیں اتنی ہی مضبوط ہوں گی اور دیر پا ہوں گی. تو اسی طرح جو مرید ہے، اگر اس کو چکی کے دو پارٹوں میں ڈال کر پیسا نہیں جائے گا تو اسے مصیبتیں اٹھانے کی پریکٹس نہیں ہو سکے گی، وہ عادی نہیں ہوگا اس کا. جب وہ عادی نہیں ہوگا تو جو ہی کوئی ذرا سی بھی مصیبت آئے گی تو اس کی چیخیں نکلیں گی. لیکن اگر چکی کے دو پارٹ میں ڈال کے اسے پیسا گیا ہے تو مصیبتیں اٹھا اٹھا کے اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. اور جب انسان مصائب کو صبر کے ساتھ ہنسی خوشی سہنا سیکھ لیتا تو جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ ریاضت کا اجر صبر ہے. جتنی ہم مجاہدے اور جتنے ریاضتیں اور جتنے چلہ کشی اور جتنی عبادات ہم کرتے ہیں، ان سب کا اجر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک اس کا انعام صرف ایک ہے، وہ ہے صبر، کہ انسان صابر ہو جاتا. تو مصیبتیں اٹھا اٹھا کے اور اپنے آپ کو اس بات سے روک کے کہ اف نہیں کہنا، انسان صابر ہو جاتا. اپنے نفس کو وہ شکست دیتا ہر لمحے. جہاں کوئی دل میں خواہش جنم لیتی ہے، انسان اس کے برعکس کام کرتا. بھوک لگتی ہے تو اس کو بڑی خاموشی سے سہتا، انلیس کہ رزق میسر آ جائے. لوگوں سے نہیں کہتا کہ میں بڑا بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، میں مر گیا، نکاہت ہو رہی ہے، ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو فقیر ہے وہ جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے آپ کو وہ بہت سکھی ظاہر کرتا ہے. جب وہ مفلس ہوتا ہے تو اپنے آپ کو امیر ظاہر کرتا ہے. جب بیمار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو صحت مند ظاہر کرتا ہے. جب تنگدست ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خوشحال ظاہر کرتا. یہ صبر کا دوسرا نام ہے، یہ صبر اس کا دوسرا نام ہے، جو بھی کہنا چاہیں آپ. تو مرید کو یہ تمام چیزوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. اب میری آپ کو صبر کے بارے میں جو گفتگو تھی اور شکر کے بارے میں جو گفتگو تھی وہ یاد آ جائے گی کہ وہ اس کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق رکھتی ہے. تو میں نے آپ سے صبر کی تعریف کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ صبر 3 قسم کا ہے، ایک اور ان میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اسٹیبلش کیے گئے ہیں ڈوز اینڈ ڈو ناٹس،
اس پر عمل کرتے ہوئے جس تکلیف سے انسان گزرتا ہے اور اس کو جس ہنسی خوشی وہ سہتا ہے، اس کا نام صبر ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ یہاں لنک ہوگی بات کہ اس کے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے اور شکر پیدا کرنے کے لیے اس کو چکی کے دو پارٹوں میں ڈال کے پیس دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی آزمائش اور کوئی ایسی مصیبت نہیں جو اس پر نازل نہ ہوتی، وہی سب میں۔ تو جب انسان یہ تمام چیزیں آسانی سے سہ جاتا ہے تو اس سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہوتا ہے اس سے تو اس سے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اپنی دوستی عطا فرما دیتا ہے۔ جب اسے یہ سب حاصل ہو جاتا ہے تو اب یہ اس کی سٹیج ہے کہ اسے اپنے نفس سے لڑنا نہیں پڑتا، کہ وہ اس کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اس نے کوئی خواہش کرنا ہی بند کر دی ہے، اس کا پاؤں سلپ ہی نہیں ہوتا عادتاً، تو یوں اسے کوئی مشقت نہیں کرنا، تو اللہ اس پر سے یہ آزمائشوں اور مصیبتوں کا بوجھ ہٹا لیتا ہے۔ پھر لمبی چوڑی عبادات کا بوجھ بھی ہٹ جاتا ہے، پھر وہ صرف فرض اور سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ اسے آسانی کی زندگی عطا کر دیتا ہے، تو وہ مراد کہلاتا ہے، یہ مراد کا مقام آتا ہے۔ اور اس مقام پر پہنچ کر انسان کی زبان دوسروں کو نصیحتیں کرنے لگتی ہے، اس کی ذات سے خلق خدا کو فائدہ پہنچنے لگتا ہے، وہ دوسروں کے لیے لائٹ ہاؤس بن جاتا ہے، خلق خدا کے لیے وہ ایک گھنا سایہ دار درخت ہوتا ہے، ایسا درخت جس کے نیچے ہر کوئی دھوپ اور بارش سے پناہ لے سکتا ہے، وہ کسی کو اپنے سائے میں لیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون آدمی ہے جس نے میرے تنے پر کلہاڑا چلایا تھا، جس نے میری جڑیں کاٹی تھیں، یا جس نے مجھے گرم موسم میں پانی لگایا تھا یا کھاد پرووائڈ کی تھی۔ اس کے لیے سب ایک ہیں، جو چاہے اس کے سائے کے نیچے آ کے پناہ لے لے، دھوپ اور بارش سے بچ جائے، تو پھر انسان ایسا گھنا سایہ دار درخت بن جاتا ہے۔ اب آپ اگر اس کو دنیاوی نظر سے دیکھیں تو ایک عجیب حیران کن چیز سامنے آپ کے آ جائے گی کہ دنیا میں سب سے زیادہ باعزت اور پاپولر عوام میں کون ہوتا ہے؟ مخلوق میں، خلق خدا میں، وہ شخص جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یوں درویش کامیاب دنیا دار بھی ہے کہ وہ لوگوں کی دلوں پر حکومت کرتا ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب یہ جو مصیبتوں کی میں آزمائش اور مصیبتوں کی بات کر رہا تھا، یہ عام طور پر 4 سٹیجز میں ہوتی ہیں۔ جو ہی انسان اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو سب سے پہلی آزمائش مالی رنگ میں آتی ہے، سب سے پہلی ہٹ انسان کے فنانسز پر آتی ہے، مالی لحاظ سے بہت ہی تنگ دست ہوتا ہے اور ایسی ایکسٹریم کو پہنچتا ہے کہ بعض کا ناقابل تصور ہو جاتا ہے وہ فائنینشیل کرنچ جس میں سے اسے گزرنا